اس دنیا میں انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ سکون کا نہ ہونا ہے. ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے. بعض اوقات کوئی حقیقی مسئلہ ہوتا ہے اور بعض اوقات مسئلہ ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں پریشان رہنے کی عادت پڑ جاتی اور ہم اس میں پناہ لینے لگتے ہیں. بعض اوقات توجہ حاصل کرنے کے لیے پریشانی کا اظہار کیا جاتا ہے، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بڑے ہو کر بھی بچے ہی رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات یہ عادت اتنی سنگین ہو جاتی ہے، اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ انسان تو پھر عام حالات میں تو کسی کا مشورہ، کسی سے بات کر کے، کوئی نصیحت حاصل کر کے کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن سیویئر کیسز میں لوگ ڈرگس پہ چلے جاتے ہیں، نشہ کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اگر آپ ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے جو ڈرگس لیتے ہیں تو کتنی میزریبل کنڈیشن میں رہتے ہیں. ایک غم کو مٹانے کے لیے کئی مشکلات اپنے لیے کھڑی کر لیتے ہیں. بعض لوگ الکوحل کا سہارا لیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک ایک بوتل کی قیمت اور پھر اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، اور سب سے بڑا نقصان آخرت کا نقصان، اللہ کی ناراضگی. کیونکہ حاصل تو کچھ نہیں ہوتا. کچھ لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور طرح اپنے آپ کو بہلاتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ کھا کر کسی خاص کھانے کی ایڈکشن تو ہو جاتی، کچھ لوگ کثرت سے چائے پینے لگتے ہیں، بار بار کچھ کرنے لگتے ہیں ایسا کام کہ جس سے وہ اپنا غم بھلا سکے. لیکن غم ہے کہ بھولتا ہی نہیں. ایسے میں کیا کیا جائے؟ قرآن مجید ہمیں اس کا حل یہ بتاتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار رہو، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے، وہ خوف اور غم سے بالا ہوتے ہیں. کیا اس سے یہ مطلب ہے کہ انہیں خوف لاحق ہی نہیں ہوتا یا انہیں کبھی کوئی غم آتا ہی نہیں؟ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دنیا میں انسان پر خوف اور غم آئے نہ. لیکن اللہ کے دوست اس خوف اور غم پر قابو پا لیتے، اس کو اپنے اوپر نہیں حاوی ہونے دیتے کہ وہ ان کے اوپر پریشر ڈال کے ان کو لٹا کے رکھ دے، بلکہ وہ اس پر قابو پا لیتے. ان کے اندر ایسی ایمان کی قوت ہوتی، ان کے اندر ایسا جذبہ ہوتا ہے، ایسی سوچ ہوتی ہے، ان کے خیالات، ان کا رویہ، ان کا طرز زندگی، ان کا لوگوں سے، ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غم اور خوف سے نجات پا جاتے ہیں. اور اس زندگی میں کچھ کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ انسان ان دو مشکلوں سے باہر نکلے. غم عموماً ماضی کے کسی حادثے پر ہوتا ہے، انسان کے ساتھ جو کچھ گزر چکا ہوتا ہے. کسی نے زیادتی کی، کوئی مال کا نقصان ہو گیا، کوئی جان کا ہو گیا، کوئی عزت کا ہو گیا، تو اس پر انسان ہرٹ ہوتا رہتا ہے اور اس کا دل مستقل طور پر بیمار ہو جاتا ہے. اور خوف مستقبل کا ہوتا ہے کہ ہائے کیا ہوگا، کہیں مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے، کہیں مجھے کوئی گاڑی ہٹ نہ کر جائے، کہیں مجھے میرے بچے نہ چھوڑ کے چلے جائیں، وغیرہ وغیرہ، کہیں کاروبار کا نقصان نہ ہو جائے، کہیں جاب نہ چھوٹ جائے. تو بعض اوقات کچھ لوگوں کو دونوں بیماریاں ہوتی، غم کی بھی اور خوف کی بھی. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو غم کی ہوتی ہے لیکن وہ غم اتنا ان پہ ہوتا ہے کہ خوف ان سے ختم ہو جاتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو غم بھی ہوتا ہے اور خوف بھی ہوتا ہے، دونوں ہی چیزیں ان کے اوپر حاوی ہوتی. اب کیا جائے، ہونا کیا چاہیے؟ کیونکہ علاج تو ضروری ہے، یہ نارمل حالت نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر آپ کسی حادثے کو ہر وقت سوچتے رہیں یا کسی آنے والی پریشانی کو ہر وقت اپنے دماغ پہ حاوی رکھیں تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے اور اس سے نکلنا چاہیے. اس سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بحیثیت ایک مسلمان کے اپنے ایمان کو درست کریں. اللہ پر ایمان کا مطلب اللہ پر اعتماد بھی ہے، اس پر یقین بھی، اور اس بات پر یقین کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا اپنی مرضی سے نہیں چلتی. تو کوئی بیماری آپ کو آ ہی نہیں سکتی، کوئی آپ کو نقصان دے ہی نہیں سکتا، کوئی آپ کا دل کا توڑ نہیں سکتا، کوئی آپ کا بال بھی کا نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا. اس لیے بہت سے خوف اور بہت سے وہم اور بہت سی پریشانیاں صرف خود ساختہ ہوتی، وہ آئی نہیں ہوتی، لیکن ہمارا خیال ہوتا ہے کہ وہ آ جائیں گی. جبکہ اگر ہم اپنے آپ کو انالائز کریں تو بہت سی ایسی چیزیں جن کا ہم بچپن سے خوف رکھتے ہیں یا بچپن سے جن کے بارے میں پریشان ہیں وہ آج تک ہوئی کوئی نہیں. مثلاً ہے کہیں میرے ماں باپ نہ مر جائیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ خوف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کیا سب کے ماں باپ مر جاتے ہیں؟ نہیں. تو ہمیں کیوں خوف ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب تک ان کی زندگی لکھی ہے وہ جیئیں گے، وہ نہیں مریں گے، آپ فکر نہیں کریں. اور اگر بالفرض ان کو مرنا ہی ہے تو کیا ہمارے فکر کرنے سے وہ موت سے بچ جائیں گے؟ کیا پھر ان پر موت نہیں آئے گی؟ کچھ لوگوں کو اپنے بچوں کے فوت ہونے کا ڈر ہوتا ہے، کسی کو کسی کرنے کی ڈیتھ فوبیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ہر وقت
فکر لگی رہتی ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، مجھے ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو یہ صرف ہمارے خوف ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ واقعی ایکچولی ہو بھی جائے. اور اگر ہو گئے تو آپ اس سے بچ نہیں سکتے. تو جب تک وہ نہیں ہوئے آپ اس کے لیے کچھ دعا کریں، کچھ ذکر کریں اور اس وقت کو استعمال کر لیں. دونوں صورتوں میں ایک چیز کریں، یا تو یہ ہے کہ وہ ہوں گے نہیں، امن سے رہیں، یا یہ ہے کہ وہ ہوں گے. اگر انہوں نے ہونا ہے اور آپ کی قسمت میں لکھا ہے کسی چیز کا ہونا، تو اس ہونے سے پہلے جو بھی وقت ملا ہے، چاہے 1 گھنٹہ ہی کیوں نہیں ملا، اس کو کسی اچھے کام میں استعمال کریں. اور آپ کیا سوچیں کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتی ہوں، میں اس سے پروٹیکشن لیتی ہوں کہ جس کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی. اس لیے فکر کی ضرورت ہی نہیں، پریشانی کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ کسی کو کوئی بیماری، موت، فقر و فاقہ، کسی چیز کا نقصان اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اگر پوری دنیا کے انسان مل کر انسان کے خلاف کوئی کام کرنا چاہے تو جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا ان کا کوئی منصوبہ آپ کے خلاف کام نہیں کر سکتے. فکر کی کیا ضرورت ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کر دیتا ہے، ہم غم میں مرے جاتے ہیں، اب تو یہ کام ہونا ہی نہیں کیونکہ فلاں میرے خلاف ہو گیا اور وہ میرا راستہ روکے گا، اور وہ فلاں مجھ پہ جادو نہ کر دے اور